الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم میلاد مصطفیٰ کی مبارک محفل میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ماہ میلاد مصطفیٰ ہمیں خوب عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. سوال یہ ہے کہ نعمت کا چرچا کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا بند کمرے میں کوئی کسی کا ذکر کر رہا ہو تو بند کمرے میں کیا جانے والا ذکر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بند کمرے میں ذکر کیا جا رہا ہے یہ اس ذکر کا چرچا ہے؟ ہرگز نہیں کہا جا سکتا. کوئی کسی کی تعریف بند کمرے میں کر رہا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جناب اس کی تعریف و توصیف بیان ہو رہی ہے؟ تو چرچا کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں. اگر آپ چند لوگوں میں کسی کا ذکر کریں گے تو وہ ان لوگوں تک محدود رہے گا، لیکن جیسے جیسے ذرائع بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے چرچا بھی بڑھتا جائے گا. تو جس چیز کا چرچا ہم کر رہے ہیں وہ چیز اگر عظیم و شان ہوتی ہے، بڑے مرتبے والی ہوتی ہے، بڑے کمال والی ہوتی ہے تو اس کا چرچا بھی کمال کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کمال والے ہیں کہ آپ کے کمال کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ ایسے جمال والے ہیں کہ آپ کے جمال کو نہیں بیان کیا جا سکتا. آپ ایسی عظمت والے ہیں کہ آپ کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ ایسی شان والے ہیں کہ آپ کی شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور آپ ایسی رب کی نعمت ہیں کہ آپ جیسی نعمت کا چرچا کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم و شان نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس مبارک ہستی کا ذکر خیر کر کے رب تعالیٰ کے فرمان پر عمل بھی کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں کا نام
شامل کر لیا. ہم اپنے رب کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں. اب چرچا کرنے کا یہ انداز ہے. جب ہم نے اپنے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لگایا, کسی نے پوچھا یہ جھنڈا کیوں لگایا ہے, تو جواب آیا آمد مصطفیٰ ہے. آمد مصطفیٰ کی خوشی میں جھنڈا لگایا ہے. تو یہ نعمت کا چرچا ہوا. جب لائٹیں لگائی, کسی نے پوچھا یہ گھر پہ روشنی کیوں کی ہے, تو آپ نے جواب دیا دو عالم کی روشنی جو پھیلانے والے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں, ان کی آمد کی خوشی میں میں نے اپنے گھر کو سجایا ہے. یہ نعمت کا چرچا ہے. تو اس طرح جس انداز سے ہم حضور کا جشن ولادت مناتے ہیں, وہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن جب ہم اس نعمت کے چرچے کرنے کے ذرائع کو اختیار کرتے ہیں, تو ہم تو میلاد مناتے ہیں محبت کے ساتھ, ہم میلاد مناتے ہیں عشق کے ساتھ. لیکن اس عشق و محبت کو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہضم نہیں کرتے, اور ان کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات آتے ہیں. جناب کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے, یہ جھنڈا کس صحابی نے لگایا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جھنڈا لگایا؟ نہیں لگایا. تم کیوں لگاتے ہو؟ تو اس طرح کے مختلف قسم کے اعتراضات آتے ہیں, اور اس کا مختصر جواب یہ ہے, اور تفصیل کے ساتھ جواب کے لیے وقت بھی درکار ہے, وقت بھی جانا چاہیے. لیکن مختصراً اتنی بات پیش خدمت ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے, بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ملاحظہ فرماتی ہے کہ ایسے ہی میرے چاند کی ولادت نہیں ہوتی, بہت سارے عجائبات, بہت سارے کمالات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھائے جاتے ہیں. ایسے ہی پیارے محبوب دنیا میں تشریف نہیں لاتے. رب تعالیٰ بڑی ہی شان و عظمت کے ساتھ اپنے محبوب کو اس دنیا میں جلوہ گر فرماتا ہے. ان کمالات میں سے, ان عجائبات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل پیارے محبوب کی آمد کا استقبال اس طرح کیا جاتا ہے کہ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں ملاحظہ کرتی ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, اور ایک جھنڈا مشرق میں گاڑتے ہیں, ایک جھنڈا مغرب میں گاڑتے ہیں, اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑتے ہیں. میرے بیٹے کی ولادت ہو جاتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ جھنڈے گاڑنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. سوال یہ ہے, کیا حضرت جبریل جھنڈے گاڑتے نا؟ اگر حضرت جبریل علیہ السلام جھنڈے نہیں گاڑتے, کیا پیارے محبوب دنیا میں تشریف نہیں لا سکتے؟ دنیا میں تشریف لا سکتے تھے, لیکن پیارے محبوب کی آمد کا استقبال اس شان سے کیا جا رہا ہے کہ لوگ آئندہ وقتوں میں اپنے لیڈروں کا استقبال جھنڈوں کے ذریعے کرتے. تو جو سب سے بڑے لیڈر ہیں, جو سب سے بڑے عظمت و شان والے ہیں, تو ان کی آمد کا استقبال جھنڈوں کے ساتھ کیوں نہ کیا؟ تو ان کی آمد کا استقبال جھنڈوں سے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں اس ہستی کا استقبال جھنڈوں کے ساتھ کیا گیا ہے. سب سے پہلے وہ اعزاز پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل. تو اگر ہم جھنڈے لگاتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جھنڈا لگانا چاہیے. جب ہم نے اپنے پاکستان کی محبت میں جھنڈا لگایا, جب ہم نے اپنی پارٹی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے ہم کو محروم رہے.
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھنڈا تو ایسا ہے کہ قیامت کے دن بھی اسی جھنڈے کا سایہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے قیامت کے میدان میں جو ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جسے یہ سایہ نہیں ملے گا وہ حسرت بھری نگاہوں سے ہی دیکھتا رہے گا۔ تو آج جس کے ہاتھ میں نبی کی محبت کا جھنڈا ہوگا انشاءاللہ قیامت کے دن اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ایسا حصہ ملے گا کہ انشاءاللہ قیامت میں ہی اس حصے کو دیکھنا نصیب ہوگا، اور اس وقت ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے ہاتھوں میں جھنڈا لیا تھا آج اس کا سایہ ہمیں نصیب ہوگا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ہمیں جتنا چرچا کرنا چاہیے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو لوگ مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے یہ بھی ایک اعتراض کرتے ہیں، ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ دن تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، یہ 12 وفات ہے، خوشی نہیں منانی چاہیے۔ اس کے بہت سے جوابات دی جا سکتے ہیں، لیکن پیار اور محبت والا ایک جواب یہ ہے کہ ہم جس امام کو ماننے والے ہیں، ہم جسے امام اہل سنت کہتے ہیں، ہم جسے امام عشق و محبت کہتے ہیں، ہم جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ہم جسے سنیوں کا پیشوا کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ نبی کبھی مردہ نہیں ہے، نبی کو مردہ نہ کہو۔ جب مردہ نہیں کہہ سکتے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں بھی منائی جائیں گی، اور ہماری زبان سے یہ جملہ نکل ہی نہیں سکتا نبی مر گئے، ہمارے نبی زندہ ہے، اور ہم قیامت تک اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے نبی زندہ ہے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں۔ انبیاء کرام کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک شہید کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اپنے نبی کو کیسی شان عطا فرمائی ہے، اپنے نبی کو جیسی زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہمارے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو ہمارے نبی معاذ اللہ مر گئے، ان کے جشن نہ مناؤ، غم مناؤ۔ اعلیٰ حضرت ان کو سمجھا رہے ہیں، تم کہتے ہو نبی کا جشن نہ مناؤ، نبی کا ذکر کرنا چھوڑ دو، نبی کا چرچا کرنا چھوڑ دو، تو آپ کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا،
انشاءاللہ ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب کا میلاد منانے کی توفیق دے۔ جب انشاءاللہ دنیا میں خوش ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں جنت کی خوشیاں عطا فرمائے گا۔